ریئل ورلڈ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جب بخت نصیر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا تو ایک مرتبہ حضرت عزیز علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب سے کہا، اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یاد رہے کہ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ پاک نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ پاک نے حضرت عزیز علیہ السلام کو دنیا کی آنکھ سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی۔ بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت مغرب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت عزیز علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا اس سے کچھ وقت کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی شام کی بات ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو، یہ ویسا ہی ہے، صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا کیا حال ہے؟ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے اور اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال اگنے لگے اور اس میں روح پھونک دی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آوازیں نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محل میں تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر وہی 40 برس کی تھی اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک کمزور بڑھیا ملی جو نابینا تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا، آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیز کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیز کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیز ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھا اور پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا، حضرت عزیز علیہ السلام جو دعا کرتے قبول ہوتی تھی، آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ عورت کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیز علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ وہیں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے محفل میں پکارا، یہ حضرت عزیز علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلا دیا تو اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہاں موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا۔
कोई इसका जानने वाला मौजूद न था। आपने तमाम तौरात ज़ुबानी पढ़ कर सुना दी। एक शख्स ने कहा, मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ है कि बुख्त नसीर की सितम गजियों के बाद गिरफ्तारी के ज़माने में मेरे दादा ने तौरात एक जगह दफन कर दी थी। इसका पता मुझे मालूम है। चुनाचा इस पते पर कोशिश करके तौरात का वो दफन शुदा नुस्खा निकाला गया और हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से जो तौरात लिखाई थी इससे मुकाबला किया गया तो एक हर्फ का फ़र्क ना आया। चुनाचा इस वाक़े को कुरान पाक ने पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 259 में इस तरह बयान फरमाया गया है। इस शख्स ने कहा, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 साल मौत की हालत में रखा और फिर इसे ज़िंदा किया। फिर इस शख्स से फरमाया, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो? इसने अर्ज़ की, मैं 1 दिन या 1 दिन से भी कुछ कम वक्त ठहरा हूँगा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि तू यहाँ 100 साल ठहरा है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ बयान करदा वाक़े के तख्त मकतबल मदीना की किताब अजाइबुल कुरान बिमा अजाइबुल कुरान में लिखा गया है कि एक ही जगह पर एक ही आबो हवा में हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का गधा तो मर कर गल सड़ गया और इसकी हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा होकर बिखर गई, मगर फलों और शीरा अंगूर और ख़ुद हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ज़ात में किसी किस्म का कोई भी तगय्युर नहीं हुआ। यहाँ तक कि 100 बरस में इनके बाल भी सफ़ेद नहीं हुए। इससे साबित होता है कि एक ही कब्रिस्तान के अंदर एक ही आबो हवा में अगर बाज़ मुर्दों की लाशें गल सड़ कर दफन हो जाएं और बाज़ बुज़ुर्गों की लाशें सलामत रह जाएं और इनके कफन भी मैले ना हों, ऐसा हो सकता है, बल्कि बरहा ऐसा हुआ है। और हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का ये कुरानी वाक़या इसकी बेहतरीन दलील है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।